پروگرام کے سٹارٹ والی بھی بات ہے کہ احترام اور اخلاق اور محبت یہی ہمیں وہ تعلیم ہے جو ہمارے اسلام نے بھی ہمیں دی ہے۔ میں اپنے اگلے مہمان ڈاکٹر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں آج کتنی خوبصورت ہماری پروگرام کا آغاز ہے، کتنا خوبصورت ایک میں کہتی ہوں ایک ایسا اثر ہے اس پروگرام میں جو کہ آپ بھی بیٹھے بہت کچھ میں کہتی ہوں ڈیلی آپ مریض دیکھتے ہوں گے، ڈیلی آپ کی بھی ملاقات ہوتی ہوگی، لیکن آج ذرا ہٹ کر بات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ زینب۔ ایک سب سے پہلے تو ملتان ٹیلی ویژن کو اتنا وسیع رینج میں جانے کا ریگولیٹ کرنے کا ایک تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارک ہو۔ اور دوسری بات آپ نے زبان کی ساری زبانیں پاکستان کی ہیں، ساری میٹھی زبانیں، وہ سرائکی ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، بلوچی، بروہوی جو بھی ہیں، ساری پاکستان کی زبانیں اور ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس چینل پر ملتان نیشنل پر اس کے اوپر ایک سب سے بڑا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو آزادی ہے زبان کی، ورنہ ڈیفینیٹلی وسیب کے حوالے سے پروگرام اگر آپ کریں تو سرائکی میں کیا جائے گا جیسے آپ کر رہی ہیں۔ تو اینی ہاؤ تھینک یو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ابھی جیسے کہ مولانا صاحب بھی رزق کے حوالے سے بات کر رہے تھے، ہم لوگ سادہ رزق سے، سادہ خوراک سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں، ہم فاسٹ فوڈ پہ چلے گئے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے نقصان بھی ہو رہا ہے۔ اور اگر آج کے دن اور آج کے موسم، آج کے حالات کے مطابق دیکھیں تو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت زیادہ پاکستان میں ایک ایئر پولوشن کا ایک دور چل رہا ہے جس میں سموگ ویری امپورٹنٹ نیم ہے۔ سموگ ایکچولی اس کے حوالے سے تھوڑا سا بریف کرتا جاؤں کہ سموگ فوگ اور سموگ کو ملا کر ایک ورڈ بنا گیا سموگ ہے، اور اس میں ڈینجرس اس حوالے سے ہے یہ کہ اس کے اندر کچھ ایسی ہماری فیکٹریاں ہیں جہاں سے دھواں نکلتا ہے، گاڑیاں کچھ ایسی وہیکلز ہیں جو دھواں دے رہی ہیں، خاص طور پہ ٹائر جلائے جا رہے ہیں جو انٹو پولوشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب وہ یہ والی جو گیسز چھوڑتی ہیں جس سے سلفر جس میں ہے، نائٹروجن ہے، اور اسی طرح یہ کاربن مونو آکسائڈ جب یہ سن لائٹ نکلتی ہے تو اس سے ایک کمبینیشن بنتا ہے جس کی وجہ سے فوٹو کیمیکلز بنتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے مضر صحت ہیں، اور جس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے جیسا کہ جس میں آپ بھی اب مبتلا ہیں، چیسٹ کنجیشن ہے، لنگس کے اوپر اثر کرتا ہے، اور خاص طور پر ایسے پیشنٹ جو آلریڈی کرونک پیشنٹ ہیں جن کا کسی بھی وجہ سے لنگس کے اوپر کوئی پرابلم ہے ان کی چل رہی ہے، تو ان کے لیے بہت زیادہ یہ نقصان دہ چیزیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی اس میں ایڈ کیجیے گا، خاص کر میرا آج آپ سے نا جو بات کرنے کا ہے نا اس میں 3-4 بڑے اہم پہلو ہیں جس پہ میں چاہوں گی کہ یہ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ ہماری زندگی کی روزمرہ کی یا یہ صحیح ہیں یا یہ غلط ہیں، اور ان میں سے میں کہتی ہوں آپ کا بتایا ہوا صحیح ہمیں جواب میں کہتی ہوں 10 لوگ بھی سن کے اس پہ عمل کر لیں گے نا ہم کامیاب ہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے۔ اب ایک مت ہے، سنا ہے کہ صبح کے ٹائم نہار منہ پانی پینے کا، ایک یہ چیز۔ دوسرا ہے ہمارے اسلام میں بھی ہے، تعلیمات میں آتا ہے کہ جناب رات کو ہمیں آدھی روٹی کھانی چاہیے، آدھا پیٹ کھانا کھانا چاہیے یا آدھی روٹی کھانی چاہیے۔ یہ جو 2-3 چیزیں مین آ جاتی ہیں، صبح کا نہار منہ اور رات کا میں یہ پہلے اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ یہ میں اگر کہوں میرے گھر میں بھی بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں، لیکن کبھی میں کنفیوزڈ ہو جاتی ہوں، کبھی میں یہ ٹھیک سمجھ بیٹھتی ہوں، اس بارے میں بتائیے گا۔ اگر نہار منہ پانی پی لیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کیونکہ ایمٹی سٹومک ہے اس وقت آپ کے پاس، اور بہت سارے لوگ آپ کو پتہ ہے کہ ایک رواج ہے آج کل کہ بیڈ ٹی لینا ہے۔ اگر بیڈ ٹی ہی لینی ہے یا سموکنگ کرنی ہے، اٹھ کے بہت سارے لوگ سگریٹ پی لیتے ہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پانی پی لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اندر جتنے بھی ایسے آکسیڈنٹ ہیں وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پی لینا چاہیے۔ اچھا اگر نہیں پیتے تو ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، مگر کوئی ایسی کوئی اپنا لائف سٹائل کو چینج کر لیں، اس میں بیڈ ٹی والی کو ختم کر دیں۔ اور اس میں جو چیزیں بھی ایڈ ہو رہی ہیں مطلب ہنی، لیمن اور وارم واٹر پینا ہے، اگر تو یہ والا لیتے ہیں پانی، بوائلڈ واٹر لیں، گرم پانی لیں اور اس کے اندر چند قطرے اس کے ڈال دیں، لیمن کے ڈال دیں، اور ساتھ میں 1 سپون ہنی کا ڈال دیں، پھر تو مچ بیٹر، پھر تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو بہت اچھی ریمیڈی ہے یہ والی۔ اور اگر سادہ پانی پی لیا جائے اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، آج کل اگر پینا تو اس کو وارم واٹر لیں،
صحیح. ٹھیک ہے, اور یہ فائدہ مند چیز ہے. یعنی کہ اگر میری طبیعت خراب ہے اور میں ہنی اور لیمن واٹر پی رہی ہوں تو مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ, میں اس کو کنٹینیو کر سکتی ہوں. اور دوسرا آپ نے ایک سوال پوچھا کہ رات کو اگر روٹی کم کھانی چاہیے, رات کو کھانا کھانا چاہیے پورا. صحیح. جتنی آپ کو بھوک ہے, ویسے تو سنت رسول ہے کہ تھوڑی سی باقی ہو تو چھوڑ دینا چاہیے, وہ اسی حوالے سے ہے. میڈیکلی بھی اب تو پروف کرتے ہیں ان چیزوں کو, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کھانا ارلی کھائیں رات کا. یعنی ایسا نہیں ہے, بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا کہ وہ رات کو لیٹ کھانا کھاتے ہیں, لیٹ آورز میں کھاتے ہیں, اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد وہ سو بھی جاتے ہیں. وہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے. وہ چاہے آپ کوارٹر بھی لے لیں روٹی تب بھی نقصان دہ ہے. تو مچ بیٹر ہے کہ آپ کھانا ارلی کھائیں اور ڈائجسٹ ہو جائے, اس کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد کم از کم آپ سو جائیں. بات ہو رہی ہے تو ذرا ہم لوگوں کی ترتیب بھی سیدھی کر دیں, یہ صبح اور رات کی ٹائمنگ والی. صبح دیکھ ماشاءاللہ یہ لوگ تو یہ خود سیکنڈ کریں گے کہ صبح ارلی اٹھنا چاہیے, ارلی اٹھیں. آپ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جب ارلی اٹھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو رات نیند بھی, عشاء کے بعد نماز پڑھیں گے تو آپ کو نیند بھی جلدی آ جائے. میری خود ہیبٹ ہے کہ میں صبح آج کل میں صبح 5:15 اٹھتا ہوں. الحمدللہ میں صبح 5 بجے اٹھتا ہوں اور ارلی ناشتہ کرتا ہوں نماز قرآن پڑھنے کے بعد, اور رات میں 9:30 بجے سو جاتا ہوں نماز پڑھ کے. 9:30 میکسیمم, ہارڈلی 10 o'clock سو جاتا ہوں. تو دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اس سے بہت دور ہو گئے ہیں. لیٹ نائٹ آورز میں سونا یہ تو اب سٹیٹس سمبل بن چکا ہے جی میں رات اتنے بجے سوتا ہوں. اور پتہ نہیں بتاتے ہوئے فخر کیوں ہو رہا ہے جبکہ ہمارے دن کے سارے کام رہ جاتے ہیں, ہمارا سب کچھ رہ جاتا ہے, اس میں صحت بھی خراب, صحت بھی خراب ہے. سب سے بڑی صحت خراب ہوتی ہے آپ کی نا. تو یہ بڑا ضروری ہے اس حوالے سے. اور اگر آپ نیچرل فوڈ کی طرف جائیں, طب نبوی والی یا اس خوراک کی طرف جائیں, تو اس میں امپورٹنس سب سے زیادہ شہد کو ہے. ایسی کلونجی ہے جس کہ آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا. تو اگر صبح جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وارم واٹر میں اگر 1 چمچ اس کا شہد کا ڈال لیں, ساتھ میں 2-4 قطرے پی لیں, تو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. جو لوگ خاص طور پہ اپنے آپ کو سلم سمارٹ رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے, وہ اینٹی آکسیڈنٹ بن جاتا ہے. اور آج کل خاص طور پر آج کل اسموک کے حوالے سے بہت ساری پرابلمز ہیں نا. ٹھیک ہے, ہمیں روزمرہ کے لیے آپ کو کام کے لیے بھی باہر بھی جانا ہے, آفیشیلز بھی جانا ہے, اپنے کام کاج بزنس بھی ہے. تو کوشش کریں کہ بلا وجہ باہر نہ گھر سے نکلیں, بلا وجہ نہ نکلیں. یہ بہت ضروری ہے. میں نے پہلے بھی ایک ورڈ ڈلیور کیا کہ اپنا لائف سٹائل کو ہمیں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم وہ نہیں چینج کر پاتے تو پھر ہمارے ساتھ یہ مصیبتیں, یہ پریشانیاں ہمارے ساتھ کنٹینیو رہتی ہیں. صحیح بات ہے. تو سب سے بہتر کہ یہ ہے کہ آج کل اس سموگ میں ہی اگر لگائیں کہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ گلے کی خرابی ہے, سانس میں بریدنگ میں مسئلہ آ رہا ہے, پرابلم آ رہی ہے. تو اس کے لیے دار چینی اپنی فنگر کے مطابق ایک لے لیں, یہ سمپل ہے, وہ لے لیں. ساتھ میں منقع جیسے وہ میوہ کی ایک بڑی ہے, اس کو وارم واٹر میں 4-5 منٹ بوائل کریں. اور ایون دین فرسٹ ڈے کا بیبی کو بھی آپ دے سکتے ہیں 1/2 اسپون نا. کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس چیزوں میں کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایسی پرابلمس کرتی ہوں, کیمیکلی تو نہیں ہے یہ. تو وہ دیں. اگر 2-3 دفعہ وہ پی لیا جائے تو اس سے چیسٹ کنجیشن ختم ہو جاتی ہے. اگر ساتھ میں فلو بھی ہے اور بخار بھی ہے تو ساتھ اس میں کلونجی بھی ایڈ کر لیں, اور ساتھ میں اس کے 2 لونگ ڈالیں, انجیر کو 2-4 ٹکڑے ڈال لیں. اس کو بھی اسی طرح 2 جگ اگر لیتے ہیں تو اس میں سے 1 رہ جاتا پانی بوائل کرنے کے بعد, وہ دن میں 3 دفعہ 4 دفعہ پی لیا جائے. وہ بھی مچ بیٹر. سر میں نے اپنے اگلے مہمان کی طرف بھی جانا ہے, لیکن پھر انجیر کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ پوچھنا بھی بہت ضروری ہوا ہے کہ آج کل ایک اور چیز بھی پڑی ہے, میں کہہ رہی ہوں راؤنڈ ہمارے سارے سراؤنڈنگ میں نظر آ رہی ہے, وہ ہے انجیر کا پانی میں یا دودھ میں 3 سے 4 انجیر کا بھگو کے اور صبح وہ کھانا, اور اوپر سے وہ پانی یا وہ دودھ کا پی لینا. کیا ہر منہ انجیر کا اس طرح سے یوز ہمارے اسٹمک کے لیے ہمارے لیے ٹھیک ہے؟ انجیر کا بھی ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اگر رات میں چھوارا جس کو بولتے ہیں, اگر وہ بھی لے لیا جائے تو وہ بھی مچ بیٹر ہے. اس میں کسی بھی جگہ پہ نقصان نہیں ہے, یہ سنتھیٹیکلی نہیں ہے. صحیح. اور ہم ان کو ٹوٹ کے لوگ بول دیتے ہیں نا, یہ ٹوٹکا نہیں, الٹرنیٹیو میڈیسن ہے, یہ ٹریٹمنٹس ہیں. بالکل, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج میں آپ سے پوچھتی رہوں گی, خاص کر وہ چیزیں جو مجھے بھی پتہ ہیں اور میرے آس پاس ہو رہی ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں پہ ہم غلطی کر رہے ہوں اور وہ ہماری سدھر جائے. میں اپنے اگلے مہمان سے بات کرنا چاہ رہی ہوں.